ارطغرل سے اردگان تک ترکی کا یہ سفر کیسا رہا اور آنے والے وقت میں اسلام کا پرچم کون بلند کرے گا اور آنے والا وقت کس کا ہے اور پاکستان کو کس سمت میں جانا چاہیے اور پاکستان اس وقت کس سمت میں جا رہا ہے، اس کے اوپر ایک پوری رپورٹ بنائی ہے۔ اس رپورٹ کو پورا دیکھیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اور پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر بھی ایک ڈرامہ چل رہا تھا ارطغرل غازی، اور اس کے بعد اس کے بیٹے عثمان کا دور آیا۔ ڈرامے کے مطابق بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ بہت ہی بہادر لوگ تھے اور انہوں نے بہت سارے علاقے فتح کیے اور انہوں نے اپنی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری دنیا پر 600 سال تک حکومت کی اور ایک بہت بڑی سلطنت بنائی جسے سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ پر زوال آیا اور وہ زوال لمبا ہوتا چلا گیا۔ 100 سال کے بعد اب یہ معاہدہ 2023 میں ختم ہونے جا رہا ہے۔ سلطنت عثمانیہ ختم کی جا رہی تھی تو برطانیہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کیا تھا جسے معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ اب بھی فرینچ زبان میں فرانس میں موجود ہے اور اس معاہدے کے اوپر چند شرطیں تھیں جس کی وجہ سے ترکی دنیا سے پیچھے رہ گیا اور اب وہ 2023 میں شرائط ختم ہونے والی ہیں۔ وہ شرائط کیا تھی کہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا جائے گا اور سلطنت کے جو جانشین تھے ان کو ملک بدر کر دیا گیا، بعد میں مروا دیا گیا اور 5 برے اعظموں میں جو ان کے جانشینوں کی جائیدادیں تھیں وہ برطانیہ نے ضبط کر لی۔ ترکی پہلے ایک اسلامی ریاست تھا، جیسے اب پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے۔ پھر جب ترکی کی سلطنت عثمانیہ ختم کر دی گئی تو اس کے بعد ترکی کو ایک سیکولر ملک بنا دیا گیا جس طرح اب انڈیا ہے، اور ترکی میں اسلام کو ختم کر دیا گیا، خلافت پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے بعد جو سخت شرائط ترکی پر عائد کی گئی جس کی وجہ سے ترکی معاشی طور پر پیچھے رہ گیا، اس میں یہ تھا کہ ترکی جو ہے اپنے ملک سے تیل نہیں نکال سکتا، یعنی کہ ڈرلنگ نہیں کر سکتا، کوئی بھی چیز ترکی جو ہے وہ اپنے ملک میں ڈرل نہیں کر سکتا۔ اگر ترکی میں تیل موجود ہے لیکن پھر بھی وہ ڈرلنگ نہیں کر سکتے۔ اس کے اوپر ایک بہت ہی مشہور بندرگاہ باسفورس جہاں سے انٹرنیشنل بحری جہاز گزرتے تھے، وہاں پر ترکی جو ہے وہ ٹیکس نہیں لے گا، اور آنے والے وقت میں یہ جو باسفورس ہے یہ پہلے نمبر پر بندرگاہ آ جائے گی دنیا کی تمام بندرگاہوں میں۔ اور 2023 میں کیونکہ یہ سارا معاہدہ ختم ہو رہا ہے تو اس کے بعد ترکی سب سے پہلے اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے کے اقدامات کرے گا۔ آل سعود سے پہلے جو مکہ اور مکرمہ اور مدینہ کی ذمہ داری تھی وہ بھی ترکوں کے پاس ہی تھی، اور جب آپ میں کسی نے بھی عمرہ کیا ہو یا حج کیا ہو تو وہاں پر اگر آپ نے ترکی کے لوگوں کو دیکھا ہو تو ان کے پاس اپنے نقشے ہوتے ہیں اور ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے وہاں سعودیہ سے کے لوگوں سے بھی، اور اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ترک ہیں وہ خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ ہاتھ لگا کر اور رو رو کر یہ کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہماری تھی اور ہم سے واپس لے لی گئی، کیونکہ جب سلطنت عثمانیہ توڑی گئی تو اس وقت جو سلطنت عثمانیہ کے اندر یہ سعودی عربی آتا تھا اور سلطنت عثمانیہ کو توڑ کر اس کے کئی ملک بنایا گیا جن میں سے سعودی عرب بھی ایک ہے۔ تو وہ اب بھی ترک جو ہیں وہ رو رو کر یہ کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہم سے واپس لے لی گئی اور اے میرے رب یہ ذمہ داری ہمیں واپس۔ اب جو خانہ کعبہ کی ذمہ داری ہے وہ آل سعود کے پاس ہے جو کہ سعودی عرب کے بادشاہ ہیں۔ سعودیہ اور ترکی دونوں پاکستان کے اسلامی برادر ملک ہیں اور ان دونوں کا پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، لیکن خانہ کعبہ کی جو ذمہ داری ہے اس کا زیادہ حقدار کون ہے اس کے لیے میں چند فیکٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آگے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اور کمنٹ سیکشن میں بھی بتائیں۔ اب 100 سال کا جو ترکی کا معاہدہ تھا وہ ختم ہونے جا رہا ہے 2023 میں۔ 2023 میں یہ معاہدہ جب ختم ہوگا تو اس کے بعد ترکی سب سے پہلا جو کام کرے گا وہ ڈرلنگ شروع کرے گا اور اپنی ضرورت کے لیے پیٹرول نکالے گا یا دوسرے ممالک کو بیچے گا یا نہیں بیچے گا تو اس کا فیصلہ ترکی نے خود کرنا ہے، لیکن اپنی ضرورت کا تو وہ ضرور نکالیں گے۔ اس کے بعد جو باسفورس ان کی بندرگاہ ہے اس کے اوپر ٹیکس عائد کریں گے۔ اس کے بعد ترکی والے ایک نہر نکال رہے ہیں جو کہ 5-7 سال کے بعد نہر سویس جو کہ سب سے بڑی نہر ہے دنیا کی اس سے بھی بڑی بن جائے گی اور وہاں بھی شپنگ کا کام شروع ہو جائے گا اور یہ وہاں بھی ٹیکس لگائیں گے۔ تو ترکی سب سے پہلے اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کا سوچے گا۔ آپ نے ایک چیز پر غور کیا کہ جب بھی کسی بھی اسلامی ملک کے ساتھ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو ترکی کا جو اردگان ہے وہ سب سے پہلے چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، فلسطین پہ ہو یا کشمیر پہ ہو، چاہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر بات کریں یا اقوام متحدہ میں۔ جو اردگان ہے وہ جب بھی کسی بھی اسلامی ملک کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر بات ضرور کرتے ہیں اور سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ بات کریں۔ اور مسلم دنیا کی جو ایٹمی پاور ہے یعنی پاکستان، اس کے ساتھ بھی ترکی کا بہت ہی اچھا تعلق ہے۔
لیکن کبھی نہ کبھی تو اس کا فیصلہ ہونا ہے، اور ترکی والے چاہتے ہیں کہ ان کو خانہ کعبہ کی ذمہ داری واپس مل جائے، تو اس کا فیصلہ کبھی نہ کبھی تو ہوگا۔ اس میں پاکستان، ایران، انڈیا، سینٹرل ایشین ممالک یہ بہت زیادہ اہم ہوں۔ اگر کبھی نہ کبھی اس کا فیصلہ ہوا تو یہ تمام ممالک بڑے اہم ہوں گے۔ اس کے بعد آل سعود جو کہ سعودی عرب پر حکومت کر رہے ہیں، سعودی عرب کے بادشاہ ہیں، ان کا امریکہ کے ساتھ بہت ہی اچھا تعلق ہے۔ جتنا بھی سعودی عرب میں تیل نکالنے والی کمپنیاں ہیں وہ سب امریکی ہیں، اور سعودی عرب اور امریکہ کی اکانومی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیونکہ جتنا بھی تیل امریکہ لیتا ہے وہ سعودی عرب کی کمپنیاں جو کہ امریکہ کی اپنی ہیں ان سے نکالتا ہے، اور جب بھی سعودیہ کو ضرورت پڑتی ہے امریکہ کی تو امریکہ ان کے حق میں بولتا ہے اور ان کے حق میں ووٹنگ بھی کروا دیتا ہے۔ اور دوسری طرف ترکی کے ساتھ بہت سارے ممالک ملیشیا، انڈونیشیا، چین، پاکستان، سینٹرل ایشین دوست پیدا کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ملیشیا میں ایک کانفرنس ہونی تھی کوالالمپور میں، جس کی جو صدارت تھی وہ عمران خان کو دی گئی تھی، اور ملیشیا ہوسٹ کر رہا تھا، ترکی بھی تھا، جس کی وجہ سے عمران خان کو وہاں جانے سے روک دیا گیا تھا۔ وہ آل سعود کی وجہ سے روکا گیا تھا، اور اسی گروپ بندی کی وجہ سے روکا گیا تھا کہ جو پاکستان ہے یا چند اسلامی ممالک جو ہیں وہ ترکی کے قریب نہ ہوں، اور ترکی اسی طرح اکیلا رہے۔ لیکن ترکی والے یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنا حق کس طرح حاصل کرنا ہے، اور وہ خانہ کعبہ کی ذمہ داری کو دوبارہ واپس اپنے پاس لینا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ انہوں نے پہلے سے ہی تقویٰ شروع کر دی ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب کا بہت ہی اچھا رشتہ ہے اکانومی کا۔ اب چند مہینوں سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ امریکن جو ہیں وہ سعودیہ سے ناراض ہیں، اور سعودی جو ہے ان کا امریکہ سے رشتہ خراب ہو رہا ہے۔ دوسری طرف کورونا میں جو چین ہے انہوں نے اپنی اکانومی کو سنبھالا اور دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بن گئے۔ اب انہوں نے امریکہ کو بھی اکانومی میں پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور ترکی کا چین کے ساتھ بہت ہی اچھا تعلق ہے، اور اکانومی کی دنیا میں جو اگلا بہت بڑا پلیئر ہوگا وہ چائنا ہوگا۔ اور امریکن نے خود بھی یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ اب انہیں کس طرف جانا ہے، کہ سعودیہ کے پاس یا دوسری طرف ترکی کے پاس، کیونکہ ترکی بھی اپنی اکانومی کو مضبوط کرے گا، تیل بھی نکالنا شروع کر دے گا، اور اب تو بہت ساری چیزوں میں الیکٹرک سسٹم آ گیا ہے، گاڑیاں بھی الیکٹرک، کاریں بھی الیکٹرک شروع ہو چکی ہیں، موٹر سائیکل بھی، تو بہت سا سامان الیکٹرک کے اوپر کنورٹ کیا جا رہا ہے، تو تیل کی وہ ویلیو بھی نہیں رہے گی۔ جب تیل کی وہ ویلیو نہیں رہے گی تو جو امریکن ہیں ان کا کوئی رشتہ بھی نہیں رہے گا سعودیہ کے ساتھ، کیونکہ امریکی جو ہے وہ مفاد پرست ہیں، اور دنیا میں سب سے بڑی مفاد پرست قوم جو ہے وہ امریکنز ہے۔ اور آنے والے دور میں تمام چیزیں جو ہیں وہ الیکٹرک کے اوپر کنورٹ کی جا رہی ہیں، تو وہ تمام ممالک جن کی اکانومی اور معیشت جو ہے وہ تیل والی چیزوں پر ہے، پیٹرولیم کی مصنوعات کے اوپر ہے، تو وہ تمام کمزور ہوتے جائیں گے، اور وہ تمام ممالک سیر و سیاحت، انڈسٹری اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر ہے تو وہ تمام ممالک مضبوط ہوتے جائیں گے۔ تو ان سب میں پاکستان کس طرف کھڑا ہوگا؟ پاکستان عمران خان کے دور میں تو بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بالکل ایک سائڈ پر ہو چکا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ترکی کے ساتھ ہوگا۔ اس کا ایک مکمل ثبوت تو یہ تھا کہ جو ترکی کا ڈرامہ ارطغرل غازی ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر براہ راست نشر کیا گیا، لیکن اب جب عمران خان کی حکومت گرا دی گئی ہے، رجیم چینج آپریشن مکمل کر دیا گیا ہے، اور پچھلے 8 مہینوں سے تو بالکل اس طرح لگ رہا ہے کہ پاکستان جیسے امریکہ کی گود میں جا کر بیٹھ گیا ہے، اور جس طرف امریکہ جائے گی اسی طرف پاکستان جائے گا۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ قیامت سے پہلے خلافت قائم ہوگی، اور پاکستان کو اب یہ جانچنا ہے کہ پاکستان کس طرف ہوگا۔ یہ جو نیا بلاک بن رہا ہے چین، روس اور اس طرح کے ممالک، پاکستان اس طرف جائے گا یا پھر سے وہی دوبارہ یورپ کے کیمپ اور امریکہ کے کیمپ میں جائے گا، کیونکہ آنے والا وقت جو ہے وہ چین کا ہے۔ اکانومی کے لحاظ سے چین سب سے آگے جا رہا ہے، اور پاکستان کا مسئلہ ہے، تو اگر پاکستان صحیح اقدامات لے تو پاکستان اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ رپورٹ پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔